بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے آج کی حدیث پیش خدمت ہے۔ عن سہل بن سعد الساعدی قال جاء عیمر الأجلانی الى عاصم بن عدی فقال ارأيت رجلا وجد مع امرته رجلا أيقتله فتقتلونه به سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال عيمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعا بهما فتقدما فتلاعنا ثم قال عيمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل بحرة فلا أراه إلا قد كذب وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عیمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے تو کیا وہ اسے قتل کر دے، پھر قصاص میں آپ لوگ اسے قتل کر دیں گے؟ اے عاصم، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرضی اور ناپسندیدہ مسائل کو ناپسند فرمایا اور ان کی عیب جوئی کی۔ عاصم رضی اللہ عنہ واپس آئے اور عیمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے۔ عیمر نے کہا اللہ کی قسم میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پس وہ آئے تو عاصم رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یعنی میاں بیوی کو بلایا، وہ آگے بڑھے اور دونوں نے ایک دوسرے پر لعنت کی یعنی لعان کیا۔ پھر عیمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اب بھی اسے اپنے پاس رکھوں تو میں اس پر جھوٹا ثابت ہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی بیوی کو جدا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جدائی کا حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ لعان سے خود بخود جدائی ہو جاتی ہے۔ تو لعان کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ اور سنت مقرر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھتے رہو، اگر وہ لال رنگ کا چھوٹے قد کا چھپکلی جیسا بچہ جنے تو میرا خیال یہی ہے کہ عیمر نے جھوٹ بولا تھا، اور اگر وہ کالے رنگ کا بڑی آنکھوں والا اور بڑے سرین والا بچہ جنے تو میرا خیال یہی ہے کہ عیمر نے عورت کے بارے میں سچ کہا تھا۔ چنانچہ اس عورت نے اسی شکل و صورت کا بچہ جنا جو ناپسندیدہ تھا، یعنی جو شوہر کی سچ کا پتہ دیتی تھی۔ اس حدیث سے کئی فوائد مستنبط ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1،
اس حدیث میں قانون لعان کا ثبوت ملتا ہے، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیج کر عدالت میں اپنی پاک دامنی اور بیوی کے جرم کی گواہی دے سکتا ہے۔ اس عمل کو لعان کہتے ہیں۔ نمبر 2، بلا ضرورت فرضی مسائل پوچھنے کی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اس سوال کو اس لیے ناپسند فرمایا کیونکہ اسلام میں بلا ضرورت ایسے فرضی یا شرمناک مسائل کریدنے سے منع کیا گیا ہے جس سے معاشرے میں تشویش پھیلے جب تک کہ وہ واقعہ سچ مچ پیش نہ آ جائے۔ نمبر 3، لعان سے نکاح کا مستقل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لعان مکمل ہوتے ہی میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کی شکل و صورت سے سچ اور جھوٹ کا اندازہ لگانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام میں قرائن اور علامات یعنی میڈیکل جانچ یا ظاہری ثبوت کو اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ لعان کی وجہ سے عورت پر حد زنا جاری نہیں کی گئی کیونکہ قانونی کارروائی یعنی لعان مکمل ہو چکی تھی۔ نمبر 5، صحابہ کرام کے جذبہ اتباع رسول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عامر رضی اللہ عنہ کو براہ راست مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے شرم و حیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق بات جاننے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا رخ کیا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔